بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں زیادہ جنگیں تو نہیں لڑی اور تاریخ میں بھی کچھ ہی جنگوں کا ذکر آیا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی دلیری، بہادری اور شجاعت کا اتنا دبدبہ تھا، جب بھی میدان میں آتے تھے دشمن آپ کا نام سن کر ہی لرز جاتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری کے اعلیٰ مثال جنگ صفین میں ہونے والے وہ واقعات تھے جن میں حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی بہادری کی وہ اعلیٰ مثال دکھائے جسے دیکھ کر ہر دشمن لرزا اٹھا۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ صفین میں ہونے والے کچھ واقعات جو حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہیں، انہی کا ہم ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت عباس علیہ السلام نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دھول چٹا دی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی بہادری کا اعلیٰ مثال قائم کر کے ہمیشہ کے لیے ثانی حیدر بن گئے۔ جنگ صفین جنگ تھی جس میں حضرت عباس علیہ السلام 11 سے 13 سال کے بیچ میں تھے، یا آپ کی عمر اس کے آس پاس ہوگی۔ آپ کا مقابلہ اس وقت کے سب سے طاقتور پہلوان قریب کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، یہ آپ کی پہلی جنگ تھی، اور وہ بھی ایک پہلوان کے ساتھ مقابلہ۔ جنگ ہونے سے پہلے جب دونوں لشکر جیسے کہ ایک شخص آنا تھا، تو حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کی طرف نکلے۔ اس طرف مولا عباس علیہ السلام اکیلے 2.5 لاکھ لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 10، 11 یا 12 سال کے بیچ میں تھی، اور لشکر کی تعداد میں مورخین کا ایک طلاق پایا جاتا ہے کہ کچھ علماء کے مطابق 2.5 لاکھ تھی اور کچھ کے مطابق 1,20,000، اور پہلی بار اتنا بڑا لشکر سامنے آیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں یہاں پر موجود تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت تو نہیں ملی تھی، لیکن پہلا حملہ کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، کون ہے یہ 2.5 لاکھ کے لشکر کو پکار رہا ہے؟ اور ایک بیچ میں سے آدمی نے بولا کہ یہ 2.5 لاکھ کے لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک کی عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھے۔ اب ان کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلاتی ہے۔ 1000 سے میں تنہا لڑتا ہوں، اس جائے دل جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ پسینہ تھا۔ ناظرین، غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام مسکرا کر فرمایا، تیرا نام کس صحرائی عورت نے رکھا ہے؟ کس صحرائی عورت نے رکھا ہے؟ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ تحتیر کی دعا ہوں، تو قریب اگا بکا رہ گیا اور کہتا ہے، تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا نے کبھی پہلے مجھے جنگ میں نہیں بھیجا۔ قریب نے کہا، پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پہلی بار لڑنے آئے ہو، پہلے کبھی نہیں لڑے، پہلے کبھی نہیں لڑا۔ قریب نے اگلے ہی لمحے سے سوچا، قریب پہلی بار لڑنے آیا، لہجہ بھی علی کا، چہرہ بھی علی جیسا، بولتا بھی علی جیسا، تو ظاہر ہے لڑتا بھی علی جیسا ہی ہوگا۔ اب قریب نے سوچا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے ایسے قدم پیچھے ہٹانا شروع کر دیے۔ قریب قدم ہٹاتا رہا، مولا عباس کا گورا قدم بڑھاتا رہا، پھر قریب رک گیا۔ اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا واپس جاؤں گا تو سب ہنسیں گے۔ قریب اتنا طاقتور اور بچے سے ڈر کر واپس آ گیا۔ قریب نے اپنی تلوار نکالی، پھر رک گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، آگے آؤ، لڑتے کیوں نہیں؟ تم تو ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تمہارا راستہ نہیں روکتی، تمہاری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا۔ قریب کو تو کوئی اور بہانہ نہ ملا اور نہ وہ لڑنے سے بھاگ سکتا تھا، کیونکہ اس نے یہ بہانہ لگایا کہ تم کیونکہ ابھی چھوٹے ہو، اس وجہ سے میں تم سے نہیں لڑ سکتا۔ مولا حضرت عباس علیہ السلام نے آگے بڑھ کر تلوار سے دھڑا دھڑ وار کرنا شروع کر دی، اور مولانا غازی عباس علیہ السلام تلواروں سے بچ کر قریب کو گلے سے پکڑ کر نیچے پھینکا۔ قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا، یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے علی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا۔ قریب اٹھا اور ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہاں ٹیلے پر حضرت مالک اشر کھڑے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، چاچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اس ٹیلے پر حضرت حسین علیہ السلام آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت مولا غازی عباس کو اجازت کا ملنا تھا۔ ادھر قریب بھی اٹھا۔ قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازو میں لپیٹا، پوری طاقت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو گھمایا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے ایک ہی وار سے اس کا تن سر سے جدا کر دیا۔
اور حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالی اور وہ دہشت زدہ ہو گیا اور اس کی آخر گردن چیر ہی ڈالی۔ تب حضرت مالک اشتر نے صدا لگائی، عباس بس۔ مولا عباس علیہ السلام وہیں رک گئے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں غازی عباس علیہ السلام کی دہشت ہو گئی اور تب ہی سب جان گئے واقعی علی کا بیٹا ہے۔ دوسرا واقعہ بھی کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جنگ صفین میں ہی جب حضرت امام حسین اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کی طرف نکلے تو حضرت عباس اپنے بھائی کی مدد کو کیسے پہنچے؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف نکلے تو حضرت عباس علیہ السلام بھی حضرت امام حسین کی امداد کے لیے آئے، اور وہ واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت پر چاہی حضرت امام علیہ السلام نے جنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے التماس و اصرار شروع کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو علم و امامت سے معلوم ہو گیا تھا کہ فرزند رسول کو اس جنگ میں کوئی صدمہ نہ پہنچے، لہٰذا آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ میں داخل ہوئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اللہ ہم لوگ بیٹھے رہیں اور امام حسین آگے ابن فاطمہ جنگ میں میدان جنگ میں آگے لڑنے کے لیے جائیں، تو انہوں نے حضرت امام حسین کے جانشار حضرت عباس نامدار نے دیکھا کہ میرا آقا لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور دل بے چین ہو کر چکر آپ اس وقت بہت کم سن تھے، لیکن دل رہا حیثیت سے امداد امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑے صاحب اور امیر المومنین کا بیان ہے کہ نقائق پر سامنے سے چمک گئی، یعنی ایک سوراخ اس طرح ایک سمت سے نکلا کہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کون ہے۔ تو دیکھا کہ درمیان سے خوف کا لشکر دریا بہہ رہا تھا اور بعض مخالفین لشکر والوں کو سامنے آتے ہی نیزے پر اٹھا کر پھینک دیا، یعنی ایک کے بعد دوسرا ہلاک کرتا رہا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں 9 دشمنوں کو وصال جہنم کیا۔ ان شیرانہ حملوں کی وجہ سے لشکر میں غل مچ گیا کہ یہ کون فرزند حیدر حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ جنگ صفین میں حضرت عباس علیہ السلام کا ایک اور پہلوان ابن شیع کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ ابن شیع اور حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کیسے ہوا اس کی تفصیل بھی کچھ یوں ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر ایک دن حضرت عباس علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈالے میدان جنگ میں پہنچے۔ آپ کی حیبت کو دیکھ کر شامی لشکر والوں نے جرأت نہ کی اور شامی لشکر کا ایک پردہ حضرت عباس علیہ السلام کی قریب آنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ تو مروی نے اپنے لشکر کے سب سے بہادر شخص کو چنا جس کا نام ابن شیع تھا اور اس سے کہا کہ تو اس نوجوان سے جنگ کے لیے جائے۔ اس نے کہا کہ اہل شام مجھے 10,000 سواروں کے برابر جانتے ہیں، اس ایک نوجوان کے مقابلے میں میرا جانا میری توہین ہے۔ تعمیل حکم کے لیے اپنے فرزند کو بھیجا، چنانچہ اس نے ایک فرزند کو عازم جنگ کے لیے بھیجا اور وہ وصال جہنم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے لڑکے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہوا، یہاں تک کہ اس نے طے بر طے 7 لڑکوں کو بھیجا اور یہ کے بعد دیگرے وہ تمام اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ اب شیع سے رہا گیا اور اس نے خود قدم جرأت پر آیا اور حضرت علیہ السلام سے نے شامی لشکر کے سب سے بہادر ابن شیع کو بھی ایک ہی بار سے جہنم میں پہنچا دیا۔ پھر کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر مقابلہ کر سکے، اور اس کے چہرے سے جب نقاب سرکائی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا یہ تو علی علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی شجاعت اور ان کے بیٹے حضرت عباس علمدار ہیں۔